غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں مثال دنیا کی دے رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے دین کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمیں سبق کیا دیا کہ دنیا سے دین کی طرف منتقل ہوں۔ دنیا کے اندر جو بھی شے دیکھیں ہم، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ جو ہے وہ دین کی طرف منتقل ہو۔ ایک بندے کا کمزور کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس کی خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، تو پھر جو بندہ رب کے ساتھ کرے وعدہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا غلام وہی پسندیدہ ہے جو کسی عمل کو شروع کرے تو اس کو پھر بھی دوام کرے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے یہ بھی چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے یہ بھی چھوڑ دو۔ اس طرح چھوڑتے چھوڑتے پورا دین چھوڑ دیا ہم نے۔ وقوف قلبی جو ہے نا، یہ عہد کا نام ہے، وہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ۔ عقیدہ اپنا لیا تو پھر پکے ہو گئے، نظریہ اپنا لیا تو پکے ہو گئے۔ آج جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مولا ہم اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی لین دین، اپنی تجارت، خرید و فروخت، ہر شے جو ہے یہ ایسے ہی کریں گے جیسے تیرے حبیب کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو سکھایا تھا، جیسے حضرت عثمان غنی کو سکھایا تھا، ویسے ہی ہم کریں گے۔ جس بندے کو وقوف قلبی میسر آ جائے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سورہ نحل شریف کی آیت نمبر 92، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، میں تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو چرخہ کاٹنے کے بعد جب دھاگا مضبوط ہو جائے تو نقدت، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی، اس کے دماغ میں تھوڑی خلش تھی، وہ خود بھی صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرتی اور اپنی اس کی جو خادمائیں تھیں ان سے بھی کام لیتی، چرخہ کاٹتے رہتے۔ تو جب وہ دھاگا بن جاتا، دوپہر کا وقت ہوتا، تو وہ اس سارے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ کل سے کم کریں گے، اب مزدوری بھی دیتی، وقت بھی لگتا، اپنا بھی وقت لگتا، وہ خود بھی ضائع ان کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کا روز کا یہ معمول تھا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آئے مبارکہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، ما کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ سے با اعتبار مال کے، با اعتبار قوت کے وہ زیادہ ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو تمہیں آزماتا ہے اس کے ساتھ، یعنی تمہیں طاقت دے کر، تمہیں مال دے کر تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے پھرتے ہو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سب کو تمہارے لیے کھول دے گا۔ اب اس آیت مبارکہ پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی مثال دیتے ہوئے، بوڑھی عورت جس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے جو روز کا کام کرتی ہے، روزانہ کام کر کے مزدوروں کو دے کر کے جب وقت آتا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کا، تو اس رأس المال جو ہے اسی کو ضائع کر دیتی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کوئی اور مثال بھی تو دے سکتا تھا، ظاہری بات ہے مردوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے کام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کی ہی مثال دی۔ یہ آیت مبارکہ شروع میں عورت کی مثال دی، میں اس کی طرح نہ بننا تم، کہ وہ عورت جو ہے وہ سارا کام کر کے دوپہر کے وقت سارے کو کاٹ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میں تم اس کی طرح نہ کرنا کہ تم عہد کرنے کے بعد اس عہد کو تم صرف اس بنا پر توڑ دو کہ تم طاقت میں اور مال میں زیادہ ہو دوسروں سے،
دوسرا گروہ جو ہے تمہارے سامنے وہ کمزور ہے باعتبار مال کے، باعتبار قوت کے، اس میں وہ ضعف ہے ہر حوالے سے، تو تم اپنے مال کی بنیاد پر اور اپنی قوت کی بنیاد پر تم اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو عہد ہی نہ سمجھو، یہ تم نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک عورت کی مثال دے رہا ہے، اس کی طرح نہ بننا۔ ظاہری بات ہے بے وفائی مرد بھی تو کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک عورت کا نام لیا، عورت بھی پھر وہ بوڑھی، عورت بھی پھر وہ جس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس آیت مبارکہ میں ایک عورت کا نام لے کر، اوپر سے بوڑھیا کا نام لے کر، اور تیسری بات یہ کہ وہ عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس کی طرح نہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان میں وعدہ خلافی تو صرف وہی کر سکتا ہے جس میں یہ والے عیب پائے جائیں، عورتوں والے اوصاف ہوں، اور پھر بوڑھیوں والے اوصاف ہوں، اور پھر وہ دماغی توازن بھی ٹھیک نہ ہو۔ یہ سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک غور کرنے والی ایک بات اور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یہاں پر مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت کلام کرتے ہوئے اعمال جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں ان کو بھی بالدوام ان پر عمل کرنا، ہمیشہ ان پر پابند رہنا، یعنی کہ آج وہ ذوق چڑھا تو تسبیح پکڑ لی، تسبیح پھیرتے رہے دوسرے دن نماز بھی غائب، یہ نہیں، عمل میں بھی دوام ہو اور ہمیشہ عمل کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے ہمارے علماء نے، بلکہ حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کو نیک عمل شروع کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو بالدوام کرے، ابداً کرے، ہمیشہ کرتے رہے، یہ نہیں کہ جناب آج کیا کل چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی اسی بری عورت کی طرح بننا ہے جو عورت اپنی چرخہ کاٹنے کے بعد دوپہر کا جب وقت ہوتا تو اپنی ساری محنت کو رائگاں کر دیتی تھی، خود ہی چھری اٹھاتی، کلہاڑی اٹھاتی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ سمجھ آیا نا جی؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں مثال دنیا کی دے رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے دین کی طرف۔ نہیں سمجھ آیا؟ مثال دنیا کی دے رہا ہے اللہ تعالی اور متوجہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ دین کی طرف۔ مثال دے رہا ہے ایک عورت کی اور متوجہ کر رہا ہے اللہ مردوں کو۔ مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور خطاب فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جن کی عقلیں سلامت ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب غور کرنے والی بات ہمارے لیے اس میں درس عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے جیسے ہم لوگ دین سے دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، دین سے دنیا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا سے دین کی طرف منتقل ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں سبق کیا دیا کہ دنیا سے دین کی طرف منتقل ہوں۔ دنیا کے اندر جو بھی شے دیکھیں ہمارا ذہن، ہمارا دماغ جو ہے وہ دین کی طرف منتقل ہو۔ کوئی بھی شے دنیا کی ہم دیکھیں تو اس سے ہم ہمیشہ دائماً ابدا ہم اس سے ایسی شے اخذ کریں جو ہمارے لیے آخرت میں نفع مند ہو۔ سمجھایا نا جی؟ اب اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے جو چیز ہمیں، جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شے چاہتا ہے یہاں وہ کیا ہے؟ وہ ہے وقوف قلبی۔ کیا ہے؟ وقوف قلبی۔ وقوف قلبی ایک اتنی بڑی نعمت ہے خلاق کائنات کی، جس بندے کو میسر آ جائے نا، جس بندے کو وقوف قلبی میسر آ جائے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہمارے اعمال میں تعطل جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اعمال میں تعطل۔ اور آج تو نعوذ باللہ من ذالک عقیدے میں بھی تعطل آنا شروع ہو گئے، عقیدے میں بھی تعطل آ گیا، یعنی کہ ایک دن جو ہے ہمارے عقیدے کی جو ہے نا وہ اس کا معیار الگ ہوگا، کل کو ہمارے عقیدے کے معیار الگ ہوگا۔ حالانکہ عقیدے تو وہی ایک ہی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے تو مانے، اس میں اتار چڑھاؤ کس لیے آ گیا بھائی؟ اس میں تو اتار چڑھاؤ آنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد ہے، یعنی آج کو بندہ ہے نا اس کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں، آج وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا راضی ہوگا،
وہ یار اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے بھائی. اب کل کو جناب کو تھوڑا سا نقصان والا معاملہ ہو جائے تو بھائی دیتے ہی کہاں ہے, ہماری سنتے ہی کہاں ہے. میرے ساتھ خود ایک معاملہ ہوا, ایک بندہ, میں اکثر درس دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دنیا مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے, دنیا اپنوں کو بھی دیتا ہے, دنیا بیگانوں کو بھی دیتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ ایسے ہی گلے پڑ گیا, کہنے لگا کہاں دیتے جی, میرے منڈے کو تو نہیں دیتا, نہیں میرے بیٹے کو تو نہیں دیتا, وہ اگر دیتے تو میرے بیٹے کو بھی دے. نعوذ باللہ. میں خود بڑا حیران ہوا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. اچھا کچھ عرصہ ہوا جی, اس کے عقیدے کا حساب دیکھیں. کچھ عرصہ ہوا, اس کا بیٹا جو ہے وہ کہیں نوکری لگ گیا, تنخواہ اس کی 3-3.5 لاکھ روپے لگ گئی. تو ملا تو مجھے کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے. میں کہ جی وہ کیسے؟ کہتے وہ آپ کے بھتیجے کی اتنی نوکری لگ گئی, اتنی تنخواہ ہے. میں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیتے نہیں تھا آپ کے بیٹے کو, یہ معاملہ کیسا ہوا؟ کہتا ہے بس یہ پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کن کاموں میں راضی ہے. یعنی کل کو عقیدہ یہ تھا, آج عقیدہ یہ ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی عقیدے میں اتار چڑھاؤ کس لیے؟ تو وقوف قلبی جو ہے نا, سب سے پہلا امر جو ہے جو ہم پر لازم ہے اس آیت مبارکہ سے, ہم سے تقاضا کیے جا رہے ہیں وہ وقوف قلبی کا ہے. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جماعتوں کو مخاطب کیا, یعنی ایک جماعت کو مخاطب کیا. جو جماعت طاقتور ہے, مال میں, قوت میں, ہر حوالے سے وہ مضبوط ہے, اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے سے کمزور جماعت کے ساتھ, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا کرو. یہ نہیں کہ تم یہ دیکھو کہ وہ کمزور ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہی پورا نہ کرو تم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مضبوط جماعت کو کمزور جماعت کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دے رہا, اور وہ جماعت جو کمزور کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو توڑ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عورت کے ساتھ, پھر بوڑھی کے ساتھ, پھر سٹھیائی ہوئی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. رب فرماتا ہے اس کی طرح نہ بننا. اب جو ایسا کام کر رہا ہے وہ تو اس عورت کی طرح ہو گیا, یہ نہیں وہ اس عورت کی طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا. اب جو خدا تبارک و تعالیٰ ایک بندے کا کمزور کے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اس کی خلاف ورزی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تو پھر جو بندہ رب کے ساتھ کرے وعدہ, یہ ایمان جو ہے نا, یہ ایمان وعدہ ہے. آمنت باللہ, میں ایمان لے آیا ہوں, بس میں نے مان لیا ہے. ایمان لینا کیا ہے؟ یہ وعدہ ہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, مولا تیرا بھی وفادار رہوں گا, تیری کتابوں کا بھی وفادار رہوں گا, تیرے رسولوں کو بھی وفادار رہوں گا, تیرے ملائکہ کو بھی وفادار رہوں گا. جیسے تم نے عقائد دیے وہ عقائد مانوں گا, جیسے تم نے نظریات دیے وہ نظریات مانوں گا. تو عقیدے میں تو کسی طرح کا کوئی تعطل نہیں, عقیدے میں تو کسی طرح کا بھائی وہ اتار چڑھاؤ نہیں ہے, لیکن ہمارے تو عقیدوں میں بھی یہ چیز در آئی ہے. چلو اعمال میں تو سمجھ آتا ہے نہیں, بیاج بندے نے نماز پڑھی ہے, 4 نفل زیادہ پڑھ لیے, کل کو سستی چڑھی تو نفل چھوٹ گئے, فرائض ادا کر لیے, سنتیں ادا کر لی, نفل میں جناب انقطاع آ گیا. گو کہ عند اللہ اور عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, عند شریعہ وہ بھی محمود نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے جو بھی عمل شروع کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو وہ بالتمام, ہمیشہ کیا جائے وہ عمل. جو کوئی عمل آج شروع کیا کل کو چھوڑ دیا, یہ میرے آقا علیہ السلام کو قطعاً پسند نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, وہ تہجد پڑھتے تھے, بعد میں چھوٹ گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھتا رہے تو, بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھتا رہے تو, یعنی پڑھتے تھے پہلے بعد میں چھوٹ گئی. تو کریم آقا علیہ السلام اندازہ لگائیں تعلیم کا کیا طریقہ ہے, اصلاح کا کیا طریقہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا غلام وہی پسندیدہ ہے جو کسی عمل کو شروع کرے تو اس کو پھر دوام کرے. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ, ہاں جی, وہ سنتے نہیں رہتی تھی ان کی, ایک بار سنتے رہی ہیں, وہ بھی غیر موقع سنتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں, صاحب بندہ تھا یار, وہ سنتے رہے کہ حضور تشریف لیں. یعنی آقا علیہ السلام کو اپنے غلاموں کا کسی بھی عمل میں تعطل جو ہے وہ کسی طور پر گوارا نہیں. اب یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو سنتے چھوٹی ہیں, اب ایسے بھی احمق ہیں, وہ اسی سے اپنی مطلب کی بات نکالتے ہیں. پوزیٹیوٹی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو,
وہ والا پہلو نکالتے ہیں ہمیشہ سے مثبت. دیکھو جی سنتے چھوٹی ہیں, حضور کا دیدار ہو گیا, فرض چھوڑیں گے تو اللہ کا دیدار ہو جائے گا. کیا احمق ہے بھائی. تو حضرت پھر میرے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی سنتے چھوٹی, اور وہ بھی غیر موقع کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے. اچھا ان کو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ حضور تشریف لائے, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حضور نے فرمایا کیا تھا. فرمایا کہ آج رسول ہو کے سنتے چھوڑ دے. جملہ دیکھیں اس لیے ذرا غور کریں کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں. تو اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت غیر موقع کا ترک جو ہے وہ پسند نہیں ہے, تو پھر فرض کا ترک, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ترک, اس میں انقطاع, اس میں تعطل آ جائے. عقیدے کر تو بھائی انقطاع سمجھ نہیں آتا, تو عقیدے میں تو اتار چڑھاؤ سمجھ نہیں آتا کہ وہ آج کچھ عقیدہ ہے کل کو کچھ ہے, آج سویرے جناب کچھ کہہ رہے ہیں شام کو کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونا تو ناراض ہونا یہ صرف پیسے پر ہی منحصر ہے. پیسے مل گیا تو راضی ہو گئے, نہیں ملے تو ناراض ہو گئے. حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بندے کے پاس سے گزرا, دریا کے کنارے وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا, اس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا, اس کی ساری ران جو ہے وہ زخمی تھی, لو تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے. کہتے ہیں اللہ کا بڑا ہی شکر ہے, بڑا ہی شکر ہے مالک کا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار یہ آپ کی ٹانگ زخمی ہے, آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو, یہاں سے ہل نہیں سکتے, آگے پیچھے جا نہیں سکتے, تو پھر اس قدر خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو, سمجھ سے باہر بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ہماری طرح تھوڑی تھا کہ تھوڑی سی تکلیف آئی تو اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دی, تھوڑی سی تکلیف آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو گئے. اللہ اکبر. اس بزرگ نے جملہ کیا بولا ہے, یہ ہے وہ کفر قلبی ہے. بیماری سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی تھا بندہ, بیماری کے بعد بھی راضی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا راضی تھا, اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تب بھی راضی ہے. لیکن ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ تو اس سے بھی اگلی بات کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ کو تکلیف نہ آتی تو اس دن محبت میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ آج تم نے اس بندی کو بھلا دی ہے, اس کو کوئی بیماری دے کے یاد نہیں کیا تم نے یاد. ایسے بھی لوگ ہیں. تو حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے آپ کا, سمجھ سے باہر بات ہے, اتنی تکلیف میں ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. انہوں نے کہا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں کہ بیماری میں مبتلا ہوں, گناہ میں مبتلا نہیں ہوں. شکر کر رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا رکھا ہے. بتائیں حالات جو بھی آ جائیں وقوف قلبی کیسی ہے کہ عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رضا والا, وہ پہلے بھی وہی تھا, بیماری آنے کے بعد بھی وہی ہے. یہ چیز جب ہمیں حاصل ہو گئی نا, یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا نا. اب دیکھیں نا کہ بندہ کسی بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو ہر حال میں پورا کرتا یا نہیں کرتا. حضرت رومیوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کیا تھا, جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا ان کا. تو کہ فلاں تاریخ تک جو ہے نا تمہارے لیے ٹائم ہے. اب وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو کچھ وقت پہلے چلے جاتے ہیں, ہم ان کی سرحد پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں, جیسے ٹائم ہوگا حملہ کر دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑا لشکر لے کر دمشق سے سیدھے جناب ان کی سرحد پہ جا پہنچتے ہیں. آقا علیہ السلام کے صحابی آتے ہیں, وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ ہے اس لیے ہم آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا حضور فرماتے جو بندہ عہد کرے پھر پورا نہ کرے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کو نہیں. جب وہ ٹائم ہی نہیں ہوا تو آپ پہلے لشکر لے کے کیوں آ گئے یہاں. اللہ اکبر. جیسے انہوں نے یہ سنا جملہ اسی وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا لشکر یہاں سے واپس جائے, اگر وہ عہد شکری کریں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے. یعنی کہ اس طور پر ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نقصان کیا ہوگا, یہ نہیں دیکھا کہ لوگ باتیں کیا کریں گے, یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کریں گے, اگلے دشمن کیا کریں گے, دشمن دلیر ہو جاتا دیکھو جی چلے گئے یہاں سے. یہ باتیں ہمیں بہت ساری شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتی ہیں. یہ باتیں ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, نہیں چھوڑ دو, لوگ کیا کہیں یہ بھی چھوڑ دو, لوگ کیا کہیں یہ بھی چھوڑ دو. اس طرح چھوڑتے چھوڑتے پورا دن چھوڑ دیا ہم نے, پورے دن سے ہاتھ دھو بیٹھے. لوگ کیا کہیں, لوگوں نے کیا کہنا ہے یار. یہ وقوف قلبی جو ہے نا جس بندے کو حاصل ہو جائے سمجھو دنیا بھی اس کی کامیاب ہے, آخرت بھی کام. ایک حضرت بھائی بسانی رحمہ اللہ کے نا ان کو ایک بندہ ملا
جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، تو وہ بڑا اپنے نفس پر سختی کرنے والا تھا، ہر معاملے میں اپنی دل کی نہیں مانتا تھا، کسی معاملے میں دل کی نہیں مانتا تھا. جیسے ہمارے دل میں کوئی بات آئی نا، ہم نے اچھا ٹھیک ہے، نفس نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی. آپ رحمہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی وہ خلاف عادت بھی چیزیں دکھاتا تھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ساری تجھے کیسے حاصل ہو گئی، تو کافر ہے، پلیت ہے تم. اس نے کہا یہ ساری چیزیں مجھے نفس پر قابو پانے کی وجہ سے حاصل ہوئی، میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس جو بھی چاہے نا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، تو یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہوئی. انہوں نے فرمایا بھائی بس سامنے دائی جو ہے نا وہ تو دعوت کے ذہن میں رہتا ہے، وہ تو موقع دیکھتا ہے، کب موقع بنے دعوت دے دوں ان کو. آپ میں اچھا یہ بتاؤ پکی بات ہے واقعی اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو؟ کہا بالکل مخالفت کرتا ہوں. کبھی مانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا آج تک نہیں مانی میں نے نفس کی. تو نے کہا یہ بتاؤ تیرا نفس چاہتا ہے اسلام کو قبول کر لے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کر مخالفت. کہا مخالفت کر، پھر پڑھ کلمہ تو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا وہ بھائی بس سامنے رحمہ اللہ کے الفاظ تھے، اور اوپر سے وہ بندہ بھی اپنے عہد کا پکا نکلا، اس کی زبان سے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا. وقوف قلبی جو ہے نا، یہ جیسے وقوف عرفات، میں تھوڑا سا عرض کر دوں، عرفات شریف میں ٹھہرتے ہیں نا وہاں جا کے، تو ہاں تو ہمارے ہاں تو ویسے سیلفی کوٹتے ہیں وہاں، اور کھاتے پیتے ہیں، اور اسے نماز پڑھی وہ ٹھیک ہے، دعا کر دی، یہ کام پورا ہو گیا. نہیں، وقوف عرفہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہاں ٹھہرنا اور زندگی کے پچھلے جو معاملات ہیں ان پہ شرمندہ ہونا، مراقبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھنا. نہ صرف یہ کہ جسم کو حاضر رکھنا، وہاں دل اور روح کو بھی حاضر رکھنا، اور آگے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی سارے کا سارا وہی طے کر کے آنا ہے میں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. اور یہ وہ دن ہے 9 کا، اور یہ وہاں خاموشی سے ٹھہرنا. بھائی صاحب حج کا سب سے بڑا رکن یہی ہے، 9 والا دن. یہ جو وقوف ہے سب سے بڑا رکن حج کا یہی ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اور دل کو بھی حاضر کیا بیٹھا بندہ. تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے نا پچھلے معاملات کو دیکھتا ہے اور اگلے معاملات کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ سے پکا عہد کر کے آتا ہے. اور یہ وہ جب عہد ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس دن حضور وہاں تشریف فرما تھے، ایک دم حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن میری امت جو یہاں ٹھہری ہے نا، انہوں نے جو مراقبہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل جان ہر شے کو حاضر کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس برکت کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے ان کو دیکھ کے اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا، کہنے لگا میں ذلیل و رسوا ہو گیا، یہ تو سارے بخشے گئے ہیں آج. تو مطلب یہ ہے وقوف قلبی جو ہے نا، یہ عہد کا نام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عقیدہ اپنا لیا تو پھر پکے ہو گئے، نظریہ اپنا لیا تو پکے ہو گئے. ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، کبھی بھی اس میں جناب اتار چڑھاؤ نہ آئے. ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس میں کبھی بھی اتار چڑھاؤ نہ آئے. ہم نے عقیدہ رکھا ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی امت کے سرتاج ہیں، تو اس عقیدے میں کبھی بھی اتار چڑھاؤ نہ آئے. ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت جو ہے اس کا ایک ایک فرد جو ہے وہ عظمت اور شان کا اور جناب رفعتوں کا مالک ہے. اس میں ایک لمحے برابر بھی پوری زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ نہ آئے. جتنی زندگی گزر گئی ہے اس میں بھی کوئی معاملات میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، اور جو آگے آنے والے معاملات ہیں اس میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. یہ نہیں یہ ایسے بندہ کو نیکی کرنے لگے، شیطان نے وسوسے ڈالا تو یہ جناب آگے پیچھے ہو گیا. اسی طرح کر کے عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ بھی نہیں کوئی مولوی جو ہے نا شیطانی صورت میں پاس بیٹھے تو بندے کا عقیدہ دائیں بائیں ہو جائے. یہ نہیں، وقوف قلبی عقیدے میں، وقوف قلبی نظریے میں، وقوف قلبی اعمال میں، وقوف قلبی عبادات میں، وقوف قلبی معاملات میں. آج جو ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مولا ہم اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی لین دین، اپنی تجارت، خرید و فروخت، ہر شے جو ہے یہ ایسے ہی کریں گے جیسے تیرے حبیب کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو سکھایا تھا، جیسے حضرت عثمان غنی کو سکھایا تھا ویسے ہی ہم کریں گے. جیسے حبیب کریم علیہ السلام، سچی عرض کروں آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، حضور خود تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ کے بازار میں، پوری مارکیٹ وہاں ہوتی تھی، وہاں جا کے آقا علیہ السلام خود چیزوں کے بھاؤ دیکھا کرتے تھے. ہاں آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا.
تو پھر کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام کی حکومت کو ماننا ہے ہم نے، بازار میں بھی، مارکیٹ میں بھی، دکان پہ بھی، ایک ایک جگہ، اپنے آپ پر بھی۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری حکومت کو اپنے آپ پر نہ تسلیم کرے، حضور فرماتے ہیں وہ تو ایمان کی اور سنت کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا، اس کو ایمان کی اور سنت کی حلاوت نہیں آ سکتی کبھی۔ تو اس لیے ہر بندہ مومن پر لازم ہے وہ ایک ایک معاملے میں اپنے آپ کو جو بھی نیک عمل شروع کرے، عقیدہ ہے، عہد ہے، وعدہ ہے، وعید ہے، جو بھی شے ہے، وعید میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، غلط تشریح فرما ہے، لیکن وعدے میں آگے پیچھے کو بات ہو سکتی ہے، تو پھر وعدہ بھی وہ جو رب کے ساتھ کیا ہو، وعدہ بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ کیا ہو، وعدہ بھی وہ جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کیا ہو، وعدہ بھی وہ جو آقا علیہ السلام کے اہل بیت کرام کے ساتھ کیا ہو، اور وعدہ بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ کیا ہو۔ اس میں کوئی سمجھوتا، اس میں اتار چڑھاؤ، پیارے بھائیو بالکل نہیں۔ تو یہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی وقوف قلبی والی مطلب استقامت عطا فرما دے، عقیدے پر، نظریے پر، فکر پر، ہر شے پر، تو سمجھو کہ آج جو اس کا عقیدہ ہے کل کو بھی وہی ہو۔ آج مثال کے طور پر مزے ہیں، عقیدہ وہی ہے، کل کو تنگی آ جائے تو بھی عقیدہ یہی ہو، تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو وقوف قلبی عطا فرما دی ہے۔ سمجھایا نا جی؟ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو آج ہے وہی کل ہو، توکل جو آج اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے امن کی حالت میں وہی خوف کی حالت میں ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک ایک معاملے میں بندہ جڑا رہے، اور جو عہد کیا ہے اس عہد پر جو ہے وہ استقامت اختیار کرے، تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔